عکاشہ کھڑے ہو گئے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر، ایک لمحے کا توقف کیے بغیر عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دیجئے۔ یہ نہیں پوچھا کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا جی ماشاءاللہ، آقا جی ماشاءاللہ۔ آج بھی سوچ رہی ہے کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ماتم کیجئے اس عقل پہ کہ قربان نہیں ہے۔ سوچتی رہے کھڑی، ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی کر دیجئے۔ حضور مسکرائے، کہا عکاشہ بازی لے گیا۔ انہوں نے تو عکاشہ کا جواب دیکھ کر کہا نا، دیکھ کر کہا، اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا، زبان رسالت سے بات سنی اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کر دیجئے۔ تذبذب میں پڑھتے تو رہ جاتے، سوچتے رہتے تو رہ جاتے، یہ تذبذب والے رہ ہی جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہے تذبذب بھی ختم نہیں۔ جی یا رسول اللہ، عقل حیران کھڑی، عرض کرتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، جنت بھی اپنی رفاقت دیتی تھی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے تو نہیں کہا اتنا بڑا سوال کیسے دوں گا، اختیار ہے یا نہیں ہے۔ حضور کیا استفسار فرماتے ہیں؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگنا ہے تو اللہ بھی دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی مانگنا۔ اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال تو تھا ربیہ کی ذہانت کا امتحان، اور دوسرا سوال تھا ربیہ کے ذوق کا امتحان۔ جی ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ کافی، کم مانگ رہے ہیں نہ سخا مانگ رہے، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یا رسول اللہ آپ تو اللہ سے مانگ لیا ہے، مجھے کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پھر فرمایا اب غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے یہ کافی۔ اب حضور نے فرمایا کہ میاں ربیہ اب سجدوں سے میری معاملت کرنا، سجدوں سے میری، یہ نہیں مطلب کہ سجدے کرو گے تو ملے گا، میاں باقی بھی تو سجدے کرتے ہیں نا، نہیں یہ شکر کے سجدے ہیں، جسے اللہ کچھ دے دیتا ہے ان کا سر سجدوں سے اٹھتا نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوتے تو تمہاری گردن میں 22 گیج کا سریا نہ ہوتا، تمہارا سر مالک الملک کی بارگاہ سے اٹھتا ہی نہیں۔ جو میاں پہنچ جاتے ہیں ان کو تلقین یہ ہے کہ اب شکر کے سجدے کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی معرفت ہے کہ مثال ہے اور سجدہ نہیں ہے؟ جس دین میں طہارت سجدہ اور نماز نہیں ہے وہ کون سا دین ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، مالک بنا دیا ہے اے محبوب اپنے دسترخوان کرم سے جسے چاہے دے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ اور دیکھیں علماء نے اشارہ کیا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ آنے والے وقتوں میں کوثر ملے گی، میاں کوثر تو مل گئی ہے۔ جی ہم حیران و درماندہ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کوثر کو سمجھے تو کیسے، کوثر کو بیان کریں تو کیسے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب کوثر کا مالک تو تجھے بنا دیا ہے، آنے والے وقتوں میں اس سے بھی زیادہ عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب میاں کوئی سمجھے گا تو کیا سمجھے گا، کوئی بیان کرے گا تو کیا بیان کرے گا، جی کوئی تشریح کرے گا تو کیا کرے گا۔ کوثر کا مالک بنا دیا ہے، آنے والے وقتوں میں اس سے بھی زیادہ عطا۔ جی علامہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، اسے سمجھیے۔ علامہ کہتے ہیں سید کل صاحب ام الکتاب، سید کل صاحب ام الکتاب، پردگیہا بر ضمیرش بے حجاب، گرچہ اینے ذات راوے پردہ دید، رب زدنی اس زبانش میں چکید۔ دیکھیں حضرات گرامی، اقبال کیا خوبصورت بات کہہ گئے۔ اقبال کہتے ہیں وہ سید کل، وہ صاحب ام الکتاب جس کے ضمیر پر اللہ نے ساری کائنات کے راز فاش کر دیے، اس کا مقام کیا ہے؟
کہ وہ معرفت کی ان منزلوں پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کی ذات ان کی نظروں کے سامنے ہے. اللہ کی ذات ان کی نظروں کے سامنے. معرفت کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اللہ کی ذات. اس سے بڑھ کر تو کوئی علم نہیں نا, اس سے بڑھ کر تو کوئی خزانہ نہیں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ کائنات پیدا کرے, تو اللہ کی ذات ان کے سامنے ہے. کتنا بڑا مقام ہے. اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں حضرات گرامی, حضور نے اللہ سے کوثر مانگی کہ اللہ نے بغیر مانگے دے دی. جی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حضور نے کوئی مانگا, اللہ نے بغیر مانگے دے دیا. حضور نے شفاعت کبریٰ کا مقام مانگا, اللہ نے بغیر مانگے دے دیا. حضور نے رحمت للعالمین کی خلت مانگی, اللہ نے بغیر مانگے دے دی. حضور نے مقام محمود, اللہ نے وعدہ بغیر مانگنے سے پہلے کر لیا. تو میاں جس ذات کو بغیر مانگے اتنا کچھ دیا جا رہا ہے, ذرا سوچو, جس ذات کو بغیر مانگے اتنا کچھ دیا جا رہا ہے, وہ محبوب جب ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہوگا تو اللہ کیا دے دے گا, کون تصور کر سکتا ہے. جی جسے بغیر مانگے اتنا کچھ دیا جا رہا, وہ محبوب جب مانگتا ہوگا تو اللہ کیا دے دے گا. سید کل صاحب ام الکتاب وردگیہا ورزمینش بے حجاب, گرچہ اینے ذات رابے پردادی رب زدنی یا زبانش میں چکی. وہ محبوب ان بلندیوں پہ پہنچ گیا کہ اللہ نظروں کے سامنے ہے, اور اللہ نے کیا کہا, اے محبوب تیری معرفت کی آخری سرحد یہ بھی نہیں ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما. تو میاں جسے بغیر مانگے مل رہا ہے, جب وہ محبوب مانگتا ہوگا, یہاں لمحہ لمحہ نئی طلب, وہاں لحظہ لحظہ عنایتیں. یہاں لمحہ لمحہ نئی طلب, وہاں لحظہ لحظہ عنایتیں. میری تشنگی تھی عروج پر, میرا ساقی بادہ بجام تھا. اللہ دے رہا ہے, اس کا محبوب لے رہا ہے. نہ دینے سے اس کے خزانے ختم ہو رہے ہیں, نہ لینے سے ان کی ہمت پست ہو رہی ہے. وہ دیے جا رہا ہے, یہ لیے جا رہے ہیں. بیچ میں کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹر لے کر کھڑا ہو کہ یہ ہے اور وہ ہے. وہ میاں تیسرا پھٹک کہاں سکتا ہے, کوئی قریب کہاں جا سکتا ہے. دینے والا وہ اللہ ہے, لینے والا یہ صاحب کوثر ہے, تو بیچ میں تیسرے کی کیا گنجائش ہے, تیسرے کو پتا کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بات کو اب سمیٹتے ہیں, بس چلتے چلتے ایک رندانہ سی بات گزارش کرتے چلے جائیں. جی دیکھیے اللہ نے کیا دیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دو پلڑے ہیں نا, کسی کو ہدیہ دیا جائے تو جواباً وہ بھی کچھ ہدیہ تو دیتا ہے. جی اللہ کے پلڑے میں کیا ہے, کائنات امکان کی ساری کثرتیں, کائنات امکان کی ساری کثرتیں. محبوب کے پلڑے میں کیا رکھوایا جا رہا ہے, جی تیری محبت بری نواز, تیری اخلاص بری قربانی. یہ بات کہتے ہوئے نہ گزر جاؤں کہ محبوب کی نماز اور قربانی اسے اتنی پسند ہے کہ ساری کائنات اس میں باقی. دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ رہے ہیں, ایک حشر کی گھڑی کو ملاقات کرتے ہیں. وہ نماز اور قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ ساری کائنات اس میں واقف ہے. پسند ہے رب کا وعدہ. کسی نے محبت کی ہو تو اس مقام کو سمجھے گا, کوئی ذوق محبت ہو تو یہ بات سمجھے کہ وہ ساری کائنات کی کثرتیں اور محبوب کی نماز اور قربانی اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے. ان نشانیہ کا ہوا لگتا ہے, آپ کا دشمن خائب و خاسر ہوگا. قاسم اور عبداللہ لے لیے تو حسن اور حسین لے لیے. اے محبوب تیرا ذکر رکے گا, کوئی تیری مثال, کوئی کائنات میں ہے حسن اور حسین کی مثال. جی تو ہے عین نور, تیرا سب کرانا. کوئی زین العابدین جیسا ہے, کوئی امام محمد باقر کی مثل ہے, کوئی ہے جعفر صادق جیسا, کوئی ہے موسیٰ کاظم جیسا, کوئی ہے امام علی رضا جیسا, کوئی سید عبد القادر حسنی حسینی جیسا ہے, کوئی داتا گنج بخش پیا علی حجویری جیسا ہے, جی کوئی معین الدین اجمیری جیسا ہے, جی کوئی قطب الدین بختیار کاکی جیسا ہے, کوئی سلطان المشائخ زلیزر بخش محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی مثل ہے. جی ہے کوئی سید احمد کبیر رفائی جیسا, ہے کوئی مخدوم محمد اشرف جہانگیر جیسا, ہے کوئی بندہ نواز غیث الدراز جیسا. او
میاں کوئی ہے میرے علی کی مثال؟ کوئی جماعت علی شاہ جیسا ہے؟ کوئی سیدنا طاہر علاؤدین جیسا ہے؟ کوئی ہے احمد سعید کاظمی جیسا کسی امت میں؟ میرے محبوب کے شہزادوں کی کوئی مثال نہیں، تو محبوب کی مثال کیا؟ کیا ذکر شہادت حسین ختم ہو گیا؟ داتا گنج بخش کا عرس رک گیا؟ غوث اعظم کی 11ویں پہ پابندی لگ گئی؟ غریب نواز کی چٹی شریف نہیں ہوتی؟ سلطان المشائخ کی 17ویں نہیں ہوتی؟ اور میاں میرے محبوب کے شہزادوں کا تذکرہ بند نہیں ہو سکتا تو ان کا میلاد کون روکے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق ماشاء اللہ. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. یقیناً سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ابھی جی چاہ رہا تھا کہ کچھ اور بھی کلام کرتے. غالباً میرے فون پہ ٹائم دیکھنے کو حضرت کی لطیف اس نے محسوس کر لیا کہ شاید جو انتظامیہ ہے وہ کسی مقبصے میں یا کسی مشکل میں تو نہیں ہے، تو آپ نے اپنا جو سلسلہ کلام ہے اس کو وہیں پہ سر کر لیا. اور یقیناً آپ سب بھی جو آئے ہیں محبتوں کا ذوق لے کر اور موئے مبارک کی زیارت کے لیے بھی آپ سب بیتاب ہوں گے، تو ہم نے اس لیے اپنے وقت کو تھوڑا محدود بھی کرنا ہے. ہمارے نعت خوان حضرات خیال یہ تھا کہ مغرب سے عشاء تک ہم سارا نعت خوانی ہو جائے گی. 8 بجے عشاء پڑھ کے پھر 2 تقریر ہم سنیں گے. ایک تقریر آپ نے سنی، اگرچہ تشنہ سماعت رہے اور بھی ذوق ابھی ہے. انشاءاللہ کچھ دیر آپ یہاں قیام فرما ہوں گے، باقی اور بھی آپ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ، اور بھی یہاں ہم دوبارہ بھی آپ کو زحمت کلام دیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ہم سنیں گے. اب بس ایک سلسلہ ہے، ہمارے ممدوح اور ہمارے مہمان خاص صدر جلسہ ان کا کلام آپ سماعت کریں گے. اور اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن اس سے میرے ساتھ مل کے سب پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بس ایک نعت کے چند اشعار جو شہر نور، شہر محبت، شہر جمال، مدینہ منورہ سے محبتوں کی سوغات لے کے تشریف لاتے ہیں جناب الحاج اسد سلطانی صاحب. ان کے ہم نعت سنیں گے، پھر حضرت کا انشاءاللہ خطبہ صدارت ہوگا، اور پھر یہ آنکھیں ہوں گی اور پھر پیاس مٹنے کا سمع ہوگا. سرکار کی زلف منور منہ مبارک ہوگا اور پھر ہم دیدار کریں گے اور خالی جھولیاں بھر کے یہاں سے ہم انشاءاللہ جائیں گے. میں آپ کی اجازت سے یہ اپنے جن دوستوں نے اس کا اہتمام کیا ہے انٹرنیشنل پیس مشن کے، وہ سارے ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 1.5 ہفتے کی اس محنت سے، کیونکہ پہلے ہمارا پروگرام اپنے سینٹر پہ پیس ہاؤس دارالسلام نے یہ پروگرام کرنے کا تھا، مگر جمہوریہ مبارک کی جلوہ گری نوید ملی تو پھر ہم نے جگہ بدلی اور تھوڑے سے وقت میں یہ سارا اہتمام کیا اور آپ تشریف فرما ہوئے. مگر میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے الحمدللہ پیس ہاؤس دارالسلام کو قائم ہوئے. راؤٹ ون الیگزینڈریا پہ ورجینیا لاج کے سامنے یہ 1.5 سال سے الحمدللہ یہ فقیر کا بوریا بچھا ہے اور وہاں 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے. روزانہ بچے وہاں پہ منڈے ٹو تھرسڈے قرآن پاک کی تعلیم پاتے ہیں. سنڈے اسکول میں بڑے بچے آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. اور پچھلے سال ہی ہم اپنے نوجوانوں کو 9 طلبہ ہمارے ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں میں عمرے میں تشریف لے گئے تھے. اور وہ بچے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ساتھ تیار ہیں. پچھلے سال ہم اگست میں گئے تھے، اس سال ہم انشاءاللہ جولائی میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ واپس آ کے آپ اسکول کالج کے کام بھی آپ کر سکیں. باہر فارم موجود ہیں جو اس قافلہ محبت میں شریک ہونا چاہے. اس مرتبہ کچھ فیملیز بھی ساتھ تیار ہو رہی ہیں تو آپ اپنے بچوں سمیت فیملیز کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ.
जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह ये काफिला रवाना होगा और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत करके पीस हाउस का ये मिशन जो है इंशाअल्लाह ये वापस आएगा। सब दोस्तों को दावत है। दूसरे फॉर्म मौजूद है संडे स्कूल के लिए और रोज़ाना तालीम कुरान के लिए, वो भी आप ले लीजिए और पुर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और आखिरी बात, मुझे मालूम है कि मेरे ये जुमले तवील हो रहे हैं और आप मुंतज़िर हैं खुतबा सदारा का आप समाअत फरमाएं, नाज़ सुल्तानी साहब की आप समाअत फरमाएं, मगर मेरी एक ड्यूटी है जो लगा दी गई है कि हमें सरकार ने बस मांगत बना दिया है। हम भी फ़कीर हैं, हम भी मांगने वाले हैं, हम भी भीख मंगे हैं, मगर भीख ऐसी है कि लब वाह हैं आंखें बंद फैली हैं झोलियाँ, लब वाह हैं आंखें बंद फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। लब वाह हैं आंखें बंद फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। तो ये जो सारा एहतमाम हम करते हैं ये आपके तावन से हम करते हैं और आपके तावन से ये काम 1.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और इन 1.5 सालों में 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनसे और हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हम अपनी मुस्तकिल जगह लें, फिर अपने काम को हम आगे बढ़ाएं। और हमारे दोस्त बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं और हम कोई मकान लेकर नहीं बैठना चाहते। अगर के प्रेशर बहुत है कम्युनिटी का कि आप जल्दी से एक मकान ले लीजिए और शुरू कर लीजिए, हम चाहते हैं ऐसी जगह लें चाहे कल किसी की पाबंदी ना हो और हम इत्मीनान से पूरी जगह पर स्कूल भी वहाँ पे बनाएं, कम्युनिटी सेंटर वहाँ पे बनाएं, लाइब्रेरी वहाँ पे बनाएं, फ्यूनरल होम वहाँ पे बनाएं, फिर सीनियर सिटीजन के लिए वहाँ पे जगह बने, ख़वातीन के लिए काम हो, नौजवानों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सेंटर है वो हम चाहते हैं। इसके लिए आपका ताउन दरकार है। और मैं क्या करूँ, क्या कहूँ कि मेरा सर पहले ही आपके सामने, आपके एहसानों के सामने झुका रहता है कि कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है यहाँ कोई बड़े बड़े हमारे इलाके में बहुत बिजनेस ओनर नहीं रहते, यहाँ पे मिलीनियर नहीं रहते, यहाँ पे रोजाना काम करने वाले, हफ्ते के बाद अपना चेक लेने वाले, महीने के बाद अपना चेक लेने वाले और एक एयरपोर्ट से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट सवारियां ढोने वाले मेरे वो काबिले कदर और काबिले तारीफ दोस्त मेरे साथ रहते हैं। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिसमें किसी एक मिलीनियर का कोई एक पैसा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन $6,000 महीने का किराया हम दे रहे हैं, ये आपके तावन से दे रहे हैं। पहले साल हमने 27वीं रात को आपसे पैसे मांगे, उसका हिसाब हमने रबीउल अव्वल तक अपना वो जगह पहुंचाई। रबीउल अव्वल में शाह साहब आए, हमने फिर झोली फैलाई, आपने कर्म किया, हम फिर रमजान की 27 तक पहुंचे, फिर इस 27 में आपने पैसे दिए, हम फिर रबीउल अव्वल में पहुंचे। इस मर्तबा रबीउल अव्वल पहुंचने से पहले ही 1 महीना हमारा बजट माइनस जाने लगा था। मुझे खबर नहीं हुई कि हमारे एक दोस्त अगर यहाँ बैठे हो तो उनका मैं नाम न लूँ, अगर मौजूद नहीं है मैं नाम भी ले लूँ, मलिक साहब हैं, उनकी सिस्टर ने बगैर हमारे मुतालबे के, बगैर हमारे कहे कि हमारा बजट मारिस जा रहा है, उन्होंने कहा जिस सेंटर पे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम होता है, कोई सेंटर ऐसा है, भाई ने कहा एक सेंटर है वहाँ पे, उन्हें कहा कितना किराया है, कहा 6,000, कहा इस महीने का सारा किराया मैं देती हूँ। एक बहन ने सारा किराया दे दिया। अब हम यहाँ से इस रबीउल अव्वल से रमजान शरीफ तक जाना चाहते हैं, अब देखते हैं आप हमें पहुँचाएंगे या नहीं पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी आपसे नात आप तब सुनेंगे जब आप पैसे पूरे करेंगे, पूरे मुबारक की ज़ियारत आप तब करेंगे जब आप मेरी खाली झोली जो है सरकार की अता से भरनी है, मगर वसीला और हीला हीला हम करेंगे और वसीला आप बनेंगे। तो मेरे जो साथी हमारे मुनव्वर शाह साहब यहाँ पे जिन्होंने पहले नात पढ़ी, ये भी आपके साथ ही काम करते हैं, मगर हर दफ़ा 5,000, 5,000, 1,000 और अभी भी इस किराए में भी इन्होंने फौरन कहा कि जितना किराया है आधा मैं उसका अदा करता हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है आप 5 मिनट में पूरे कर दें, आप 10 मिनट में पूरे कर दें। जितने जितने पैसे आप इस काम के लिए, पीस हाउस के लिए, दारुस्सलाम के लिए कि हम यहाँ से अब पहुँचे इंशाअल्लाह रमजान की 27 तक और हमारा ये किराया जो रुके ना और हमें कोई और उज़र ना हो जाए। तो मेरी गुजारिश होगी पहली सफ से, दूसरी सफ से, तीसरी सफ से अगर आप ऐलान करना चाहें हम ऐलान करने को हाजिर हैं। चेक देना चाहें अब्दुल्ला बड़ाई साहब हैं, चौधरी इकबाल जावेद साहब हैं, हमारे मेजर महमूद साहब ने अपना चेक $300 का भेजा है। हमारे भाई ये ऐलान नहीं करवाते हमेशा की तरह। चौधरी मुबशर साहब ने अल्लाह ताला इनके बेटे को बख्शे, उनकी बख्शिश फरमाए और उन्होंने अपना ये, मुझे मालूम है आपको नागवार भी गुजरेगा, मगर क्या करें कि हमारी ड्यूटी ये लग गई है, हमने ये काम करना है और आपके ज़रिए से अल्लाह करीम में ये करवाना है। मलिक साहब
پہلے سب میں بیٹھے ہیں، اور بھی میں اس سے پہلے کہ میں نام لے لے کے اپنے مہربانوں کو یاد کروں تو یہ میری طریقہ نہیں ہے، تو آپ سب آپ جو ہیں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہم انشاءاللہ اس قافلے کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب تک میں آپ کو موئے مبارک کی زیارت کے آداب بتاؤں تب تک آپ اپنا اپنا حصہ جو ہے یہ چودھری عبداللہ بڑائی صاحب کے پاس یا یہاں اسٹیج پہ آپ کو جاتے چلے جائیں تاکہ ہم اپنی اس بات کو ختم کریں اور آپ نعت سنیں جناب سلطانی صاحب کی، اور پھر ہم انشاءاللہ اس قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو موئے مبارک کی زیارت ہے یہ تو یہ سلور اسپرنگ سے پہلے بھی آپ نے اپنا حصہ بھجوایا ہے اور مزید بھی ہمارے یہ ساتھی بھیج رہے ہیں۔ بڑے خان صاحب چودھری اختر نواز خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں یہ عرض کروں گا آپ آتے جائیں، میں اپنی بات سناتا جاؤں گا کہ سرکار کے جلوہ زیبا کی زیارت کرنا تو بڑی بات ہے، سرکار کے حسن جہاں آرا کی زیارت کرنا تو بڑی بات ہے۔ ایک صاحب نظر نے کہا تھا کہ اگر مدینہ منورہ کو جائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی ساری، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا رجوع، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ اٹھتے جائیں گے اور میں کہتا جاؤں گا نام آپ کا میں لکھوں نہ لکھوں سرکار کی بارگاہ میں آپ کا نام لکھا جا رہا ہے۔ کسی اہل محبت نے کہا اور یہ نظر ہے جناب رضا الدین صدیقی صاحب کی کہ مدینہ منورہ کا سفر کیا، بہت پیارا میرا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو، بہت برکت دے اللہ تعالیٰ بہت برکت دے آپ کو۔ یہ بہنوں کی طرف سے بھی ہماری جو بہنیں ہیں وہ کلیکٹ کر لیں، اس بعد میں وہ آپ کا خرچہ پہنچ جائے گا۔ یہ میری بٹیا ہے کہ اللہ اس بچی کو توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے بچی کا بھی۔ تو جو لوگ جاتے ہیں حرم پاک جاتے ہیں اس صحرا میں، اس اہل محبت نے کہا راجہ صاحب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ باتیں کریں گے جو بھی کہیں گے میں آپ سے دست بستہ معذرت کر لوں گا، مگر یہ میری مجبوری ہے کہ اللہ کریم نے ایک MBBS ڈاکٹر کو ایک بیکاری بنا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ MBBS ڈاکٹر پاکستان کے کسی گاؤں کوٹ میں بیٹھا ہوتا تو وہاں پہ وہ لاکھوں روپے مہینے کا چھاپ رہا ہوتا، لیکن یہ میرے آقا مولا یا رسول اللہ تیرے کرم کا صدقہ ہے کہ اس کو تُو نے اپنا بیکاری بنا لیا ہے، اپنا بنا لیا ہے، تیری ایک نظر کرم کا سوال ہے۔ اور انشاءاللہ چودھری اقبال جاوید صاحب یہ تشریف فرما ہوئے ہمارے یہ خزانچی ہیں جو ہمارا سارا حساب کتاب رکھتے ہیں، اللہ ان کی بھی خدمت قبول فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رضا الدین صاحب غالباً یہ حضرت امام حسن کا یہ شعر ہے، جناب اپنے آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب کعبہ میں جاتے کعبہ کا سفر ہوتا ہے، مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ہے تو راستے میں اگر کوئی ننگے پاؤں ادب سے جائے تو پاؤں میں کانٹے چبھتے ہیں تو وہ اس کانٹے کو مخاطب کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پیسے آپ دیتے جائیے تو بات میری سنیے، توجہ سے چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خارے کوئے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خارے کوئے نبی تلموں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اے مدینہ منورہ کے کانٹے تیرا میرے پاؤں میں چبھنے سے کیا کام ہے، تو تو مقدس کانٹا ہے، تو میری جان ہے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ آپ کا رستہ تو میرے دل میں ہے، جب مدینہ منورہ کے کانٹے کا رستہ میرے دل میں ہے، جب سرکار کے منہ مبارک جلوہ گری ہوگی تو پھر کیا سما ہوگا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ جب ہمیں صدر صاحب اپنا خطاب شروع کریں گے یہاں سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہمارے وہ مہمان عزیز وقار وہ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، وہ مبارک لے کے آئیں گے۔ یہاں سے درمیان میں ہم نے سب جات بہت شکریہ بیٹی، ہم نے یہاں پہ وہ دری بچھا رکھی ہے، راستہ بنا دیں گے اور درمیان میں پھولوں کی پتیاں ہم اپنے تئیں بچھائیں گے کہ سرکار کی آمد کے لیے، مگر ہے شعر تو غزل کا ہے، مگر میں آپ کی اور رضا الدین صاحب کی توسط سے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، گلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں، گلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، گلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ اور آنکھوں کی بات نہیں، یہاں تو 14 صدیوں سے لوگوں کے دل بچھے ہوئے ہیں، لوگوں نے روحیں اپنی
فرش راہ کی ہوئی ہیں سرکار کے جمال کے جلووں کے لیے. جب وہ جلوہ گری ہو صفیں آپ درمیان میں راستہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. سلطانی صاحب یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دھیمے دھیمے لہجے میں پڑھیں گے اور ہم بھی سارے ساتھ پڑھیں گے. اور انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اسٹیج سے ہم سب اتر کے جائیں گے اور وہاں سے لے کے سرکار کے منہ مال یہاں پہ جلوہ گری ہوگی. جب زیارت ہوگی تو لائن میں لگ کے باری باری پہلے بھائی زیارت کر لیں گے اور پھر بہنیں جو ہیں ہماری انشاءاللہ وہ بھی اس طرف زیارت کروائی جائے گی اور وہ اس کی زیارت کریں گی. اب میں اپنی اس بات کو سمیٹوں گا کہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں غلام سرور انجم صاحب. اگرچہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا مگر پھر بھی کیونکہ یہ کولمبس اوہایو سے آئے ہیں, بڑی دور سے آئے ہیں, میں 2 شعروں کے لیے, اور جب میں 2 شعر کہوں تو اس کا مطلب 2 شعر ہی ہونا چاہیے. میں آپ کی قدر کرتا ہوں, آپ بڑی دور سے آپ ڈرائیو کر کے آئے ہیں آن دا وے along the way, تو آپ تشریف لائیے اور 2 اشعار اپنی محبت کے پیش کیجیے. اس کے بعد پھر سلطانی صاحب نعت پڑھتے ہیں, پھر خطبہ صدارت ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سب دوستوں کو ایسی ہی پیاری محفل منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم 4 دوست کولمبس اوہایو سے حاضر ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ مبارک کی زیارت کے لیے. خاصا مشکل سفر تھا, راستے میں سفر بارش کی وجہ سے تکلیف دہ تھا. بہرحال ہمیں خوشی ہوئی ہے ہم اس محفل میں پہنچ گئے ہیں. محترم کی بڑی پیاری تقریر سنی ہے تو نعت شریف کے چند اشعار حاضری لگوانے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. پڑھو صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دونوں جہاں کی نعمتیں اس کا نصیب بن گئی. دونوں جہاں کی نعمتیں اس کا نصیب بن گئی. جس نے ادب سے پڑھ لیا صلی علی محمد. ایک نعت شریف کے چند اشعار پہ حکم سرکار پیش کرتا ہوں جو کولمبس صاحب ایک بڑی محفل میں مجھے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. بگڑی بھی جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا اور